سے معصوم عالم آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ آپ مسلسل سفر میں ہیں، جلوس اعزاء و شبیداری میں شرکت فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا حضرات اور اگر آگے آ جائیں گے، اور میں انجمن جعفریہ قدیم بنارس کے مابین دستے سے گزارش کروں گا کہ تابوت کے فوراً بعد تابوت برآمد ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد آپ کو بی بی کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ لہذا میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں، جلد از جلد تشریف لے آئیں، اور یہ سبیل پر جو چائے پانی کا سلسلہ ہے تھوڑے لمحے کے لیے آپ اسے روک دیں۔ انشاءاللہ تابوت برآمد ہونے کے بعد جب مابین پرسہ ہو جائے گا تو یہ سبیل کا سلسلہ جاری ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جو سبیل پہ اراکین والنٹیئر منتظمین ہیں، آپ تھوڑے لمحے کے لیے سبیل کے سلسلے کو روک دیں۔ تھوڑی لمحے میں بی بی کے تابوت کی زیارت اور سچ ہے سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ آج کی شب بیداری منسوب ہے اس معصومہ سے، اس بی بی سے کہ زمانے نے ایسی بچی نہیں دیکھی کہ جس کی عمر اتنی کم اور مصائب کا ایک پہاڑ ہے، جس بی بی کے رونے کے لیے آپ سب گوار آئے ہوئے میری پردہ دار بہنیں، مجھے یقین ہے کہ اس وقت صرف اس لیے جاگتی رہی میری آزادی کا تابوت آئے گا، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی کے تابوت کے انتظار میں۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں اور یقین جانیں آپ کہ جب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے نا بی بی کا تابوت آنے والا ہے، آپ بھلے ہی آنے میں تاخیر کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ فرات کے ساحل سے غازی آگے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے بقی سے وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ شہزادی اپنی سکینہ کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی۔ کوئی آیا ہونا یا ہو وہ غریب بابا جو اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلایا کرتا تھا، نو کے نیزہ سے اپنے بچی کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، جس نے کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو دیکھا۔ کوئی آیا ہونا یا ہو کربلا سے وہ غریب بابا اپنی بچی کا پرسہ لینے کے لیے اپنی بیٹی کا، جو سکینہ رو کے کہتی تھی بابا آپ نے تو میرا نام سکینہ رکھا تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد سکینہ انتظار کرتی رہی کہ مجھے کوئی سکینہ کہہ کے بلائے۔ بابا آپ نے نام سکینہ رکھا تھا، لیکن زمانے نے یتیمہ کہہ کر کے بلایا، بابا قیدن کہہ کر کے بلایا، مجھے قیدی بنایا گیا۔ یہ آپ کی نمناک آنکھیں اس بات کا انتظار کر رہی ہیں۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آپ حضرات اگر آگے تشریف لے آئیں تو جو پیچھے مومنین آ رہے ہیں انہیں زحمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ لائٹ بند ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا تو پھر آپ کو زحمت ہوگی، اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات قریب تشریف لے آئیں۔ یہ اندھیرا اس لیے ہے کہ ایک تو بی بی کو اس بات کا شکوہ تھا کہ سب کی چادریں چھن گئی ہیں اور میری بھی چادر نہیں ہے، بازار میں بھی بابا کی بیٹی ہوں، مجھے بے مخن و چادر بازار میں لے جایا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ احساس کریں جب اندھیرا ہوتا ہے تو شاید بچیوں کے رونے کی آواز سنائی بھی دے آپ کو، اس لیے کہ بچوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ معصومہ جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، شبل ملعون نے مارے تھے، وہ بھی زندان کے اندھیرے میں رات ہوتی تھی تو سسکیاں لے کے روتی تھی، بابا کو یاد کرتی تھی۔ رونے والوں آج آل محمد کی مظلومی پہ ہم سب رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین جانیں کہ یہ سکینہ ہے کہ جس نے شام میں انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ بی بی زندان کے در پہ کھڑی ہوتی تھی، آ کر شام کے بچے گزرتے تھے، جس بچی کی آواز سسکیوں کی سنتے تھے تو گھر جا کے بتاتے تھے کون قیدی ایسے آئے ہیں کہ جس میں بچی کے رونے کی آواز اکثر و بیشتر شام کو مختلف ہے، جو شام میں سسکی لے کر کے روتی ہے۔ میں ان بچوں سے اتنا کہوں کہ تم نے زندان کی بچی کی سسکیوں کی آواز سنی، ایک مدینے میں بھی اس کی بہن ہے جو سسکی لے کر کے رو کے کہتی بابا آج بھی اکبر نہیں آیا، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہے۔ حسین آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، آپ نے مدینہ چھوڑا، ایک بیٹی وہاں روتی رہی، آپ خیمے سے عاشور رخصت ہو کے گئے، ایک بیٹی خیمے کے در پہ روتی رہی۔ مولا زندان شام میں وہ سکینہ جسے لے کے حسرت سے آئے تھے وہ زندان شام میں مر گئی۔ بازید و چند لمحے میں آپ کے سامنے یہ زیارت کے لیے تابوت لایا جائے گا، لیکن کوشش یہ کیجیے گا، یہ سہمی ہوئی سکینہ ہے، ڈری ہوئی بیوی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس عباس جیسا چچا ہو،
جس کے پاس ام محمد جیسے بھائی ہو، جس کا بابا حسین ہو، اسے شیو نے تماچے مارے تھے تو شیو سے اتنا خوف کھاتی اور ڈرتی تھی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے آپ کی بہنوں کو کوئی تماچے مارے، خدا نہ کرے کسی کو لوٹا جائے. آپ کو پتہ ہے یہ سکینہ کون ہے؟ یہ بیت الشرف بنت رسول کی وہ دہلیز، وہ کچے گارے مٹی کا گھر کہ جہاں پر دنیا نے دیکھا کہ جب بھی کوئی یتیم مسکین سائل آیا تو جو بھی اس نے سوال کیا تو سوال کو پورا کیا گیا ہے. کبھی کوئی یتیم مسکین خالی ہاتھ نہیں لوٹا. میں آپ سے کیسے عرض کروں، تاریخ کہتی ہے کہ ایک ضعیفہ تھی کہ جو مزدوری کرتی تھی، محنت کرتی تھی. اس کے پاس اس گھر میں کل کائنات، اس کی ایک نشانی بچی تھی جس کا باپ مر چکا تھا، ماں مر چکی تھی، دادی کے ساتھ وہ رہتی تھی. دادی مزدوری کرتی تھی تو شام کو لوٹ کے آتی تھی تو یہ بچی انتظار کرتی تھی کہ دادی آج کچھ لے کر کے مزدوری سے لوٹے گی تو شکم سیر ہوگا. ایک روز اس کی دادی بیمار پڑ گئی، وہ ضعیفہ بیمار پڑ گئی تو بہت بے چین تھی کہ کیا کرے. بھوک کی حدت بڑھتی رہی، بھوک کی شدت بڑھتی رہی. اس نے پوچھا، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی کہ کوئی ہے جو بتائے مدینے میں کوئی ایسا گھر کہ جہاں جا کر کے ہم سوال کریں، ہمارا سوال پورا ہو جائے. وہ یہ سوچتی تھی. پوچھا اس نے کسی سے، کسی نے کہا چلے جاؤ بیت الشرف میں بنت رسول کا گھر ہے، وہاں جاؤ تمہارا سوال پورا ہو جائے گا. اس بچی کا عالم یہ تھا، کئی روز کا فاقہ ہو گیا تھا، بھوکی تھی. وہ قدم بڑھاتی ہوئی چلی، آخر چہرے پہ بھوک کی نقاہت تھی. دروازے پہ پہنچی، اس نے آواز دیا کہ میں یتیم ہوں، یتیمہ ہوں. اتنا سننا تھا کہ فضا بے چین ہو گئی. آواز دی بنت رسول نے کہ فضا کون آیا؟ کبھی بھی ایک بچی آئی ہے اپنے آپ کو یتیمہ بتاتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بنت رسول نے امیر کائنات سے عرض کیا، امیر کائنات نے لا کر کے کھجوریں اور روٹیاں دیں. تاریخ کہتی ہے کہ وہ بچی کھجوریں اور روٹیاں لے کر کے وہاں سے چلنے لگی اور اپنے گھر آئی. مگر جب یہ بات ہو ہی رہی تھی تو خبر یہ ملی کہ اس گھر میں بھی فاقے ہو رہے ہیں. اس نے روٹیاں اور کھجوریں الگ کر دیا. ایک مرتبہ بنت رسول نے آواز دی، بیٹا یہ اپنے ساتھ لیے جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا اس گھر میں بھی بچے فاقہ کر رہے ہیں. آواز دیا، ان کے گھر پہ سر پہ باپ کا سایہ ہے. اللہ اکبر. بیوی بتا رہی ہیں باپ کا سایہ سر پہ ہوتا ہے تو بیٹیوں کو کتنی راحت ملتی ہے. لیکن میں کیسے عرض کروں، مدینے سے ایک بیٹی اپنے بابا کے ساتھ چلی تھی. سورہ کہتی تھی سکینہ تم کتنی خوش نصیب ہو سکینہ، بابا کے ساتھ جا رہی ہو. بھیا علی اکبر ہے، قاسم ساتھ میں ہے، اصغر تمہاری آغوش میں ہوگا. یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میرے حصے میں تنہائی ہے، یادیں ہیں، اکیلا پن ہے اور انتظار رہ جائے گا. سکینہ خوشی خوشی بابا کے ساتھ آئی. تاریخ کہتی ہے کبھی چچا عباس کی آغوش میں رہتی تھی، کبھی بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی. عباس کی طرف دیکھ کے سوچتی تھی یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میرے پاس عباس جیسا بہادر چچا ہے. اکبر کی طرف دیکھتی تھی تو وہ خوش ہوتی تھی، کہتی تھی میرے پاس اکبر جیسا بھائی ہے. اصغر کی طرف دیکھتی تھی تو ماں باپ کی آغوش میں اصغر رہتا تھا. دیکھیں بیوی کا تابوت آنے والا ہے، آپ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. ایسے ماتم کیجیے گا جو ماتم کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ وہ مائیں. ابھی آپ نے سنا 2-3 منٹ پہلے میں دیکھ رہا تھا آپ سب ابھی یہیں پر اندر کسی ماں کے پاس کوئی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میرا بھی دماغ بار بار وہیں جا رہا تھا، آپ کا بھی دماغ وہیں جا رہا تھا نہیں جا رہا تھا. انصاف سے بتائیے. اس لیے کہ بچے جب روتے ہیں تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. مگر میں کیسے بتاؤں کہ زندان میں جو تاریخیں چل رہی ہے اس میں سکینہ لے کر کے روتی تھی اور آواز دیتی تھی، آئے بابا، آئے بابا، آئے بابا. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی بندہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم تکلا کے رونے والا. سکینہ خوش تھی کہ میرے پاس میرا اپنا گھر ہے. بی بی آئی، لو تاریخ کہتی ہے کربلا پہنچ گئی. سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سکینہ کا اپنا چچا عباس فرات کے ساحل پہ خیمے لگا رہا ہے. سکینہ بچوں سے کہتی تھی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی خیموں تک، لیکن سکینہ نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ روتا ہوا چچا خیمے خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہا تھا. فوج
نہیں لکھی ہوتی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہاں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بس ایک موقع ایسا آیا کہ فرات سے خیمے ہٹا لیے گئے، 7 محرم سے بچوں کی پیاس کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ مجھے نہیں پتا اکبر کتنا پیاسا تھا، مجھے نہیں پتا حسین آقا کتنے پیاسے تھے، 7 محرم سے بچوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ آپ کو پتا ہے سکینہ ہی وہ ہے جو بابا کے سینے پر سویا کرتی ہے، اللہ جانے یہ بچی کب سے پیاسی رہی ہوگی۔ ایک موقع وہ آیا جب حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، صبح سے جنازے اٹھا رہے تھے، جس عباس میں سکینہ کو ناز تھا، دیکھا فرات کے ساحل پر عباس گیا، ہائے اکبر کی میت دیکھی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے، مگر تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ عباس جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے اور آ کر کے کہتے ہیں سکینہ کدھر ہے؟ اس لیے کہ آقا سے اجازت لینے کے لیے آئے تھے، آقا سے اجازت لینے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیں میں مصائب بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بی بی کا تابوت آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے کربلا پیش کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سی ایسی آنکھ ہے جو غریب کی بی بی کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ نہیں پیش کر پاتی ہے۔ رونے والوں، تاریخ کہتی ہے کہ عصر عاشور عباس غازی حسین آقا کے پاس آئے، حسین آقا صبح سے میتیں اٹھا چکے تھے، لاشیں اٹھا چکے تھے، آواز دی آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ حسین نے آواز دی آقا نے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، آواز دی آقا میں لشکر کا علمدار ہوں، کہا ہاں عباس۔ آقا عباس نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے، سامنے دیکھا، پشت کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ رو کر کے غازی نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ سب نے مقتل آباد کر دیا ہے۔ حسین آقا نے اجازت تو نہ دی، اتنا ضرور کا بات تمہیں تو خبر ہے نا کہ سکینہ پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں۔ غازی آئے، خیمے میں داخل ہوئے، آواز دی سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ دوڑی بھی آئی چچا کے پاس، کہا امو جان حکم کریں، آواز دی بیٹا وہ سوکھی ہوئی مشق کہاں ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ عباس نے مشق سکینہ نے لا کر کے دیا، سکینہ خوشی خوشی دوڑی بھی آئی، سارے بچوں کو جمع کیا، آواز دی بچوں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ غازی فرات کی طرف جا رہا ہے، ہماری پیاس بجھ جائے گی، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ بچے آ کر کے فرات کی طرف غازی چلا، خیمے کے در پہ سوکھے ہوئے مشکیزہ لیے ہوئے بچے آ کر کے بیٹھ گئے، علم جاتا نظر آیا، سکینہ کہتی رہی وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے۔ بچوں کی امیدیں بڑھتی چلی گئی، مگر ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ علم تو نہ آیا، علم آیا علمدار نہ آیا، سکینہ خاموش ہو گئی۔ میں زندان کی خاموشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کربلا کی خاموشی کی بات کر رہا ہوں۔ سکینہ خاموش ہو گئی، اب جو بی بی خاموش ہوئی تو بچے مایوس ہو گئے۔ خدا کسی کو ایسے مایوس نہ کرے جیسے کربل میں بچے مایوس ہوئے ہیں، عباس نہیں آئے، علم آیا علمدار نہیں آیا۔ لوگ رونے والوں، سکینہ نے یہ بھی دیکھا کہ چچا گیا تو فرات سے لوٹ کے نہ آیا، سکینہ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اللہ جانے کس کرب میں آواز دیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، جھولے سے بھائی نے خود کو گرا دیا۔ سکینہ نے بیویوں کو روتے ہوئے دیکھا، آواز بھی اماں اصغر جھولے میں رکنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھا کہ بابا در خیمہ پہ آیا، اصغر کو ماں نے تیار کیا، سکینہ کا بھائی مقتل کی طرف جا رہا ہے، سکینہ کی امید بڑھ رہی ہے میرے بھیا کی پیاس بجھ جائے گی، مگر خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین آئے، ابا کا دامن سر جھکائے ہوئے خیمے کے در پہ کھڑے ہیں، اب جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا رباب کی چیخ نکلی، چھونے والا بھی مارا گیا۔ خدا ان آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ ارے بڑی قیامت ہے رونے والوں، میں تو ایک 4 سال کی بچی کا بی بی نے کیا کیا مصائب جھیلے ہیں، بی بی نے کن کن مصائب کا سامنا کیا ہے۔ ہائے مقدر سکینہ کا، سکینہ نے بھائی کا دیکھا کہ 6 ماہ کا بھائی بھی پیاسا مارا گیا۔ اب لوگ وہ وقت آ گیا کہ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا بابا کا اپنا کوئی
مصائب کے پہاڑ ہوں گے، سکینہ برداشت کر لینا۔ میری لاڈلی بیٹی، میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے، میری لاڈلی سکینہ شکوہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم بی بی کے رخسار پر تماچے پڑے تو روتی ہوئی سکینہ نے نمناک آنکھوں سے مقتل کا رخ کیا، اے بابا میں یتیم ہو گئی۔ بابا شمر نے تماچے مارے، بابا شمر نے بندے کھینچ لیے۔ رونے والوں، تاریخ کہتی رات کا سناٹا تھا، شام غریباں کا ہولناک منظر تھا، سہمے میں بچے مقتل میں پڑے تھے۔ سکینہ کا عالم یہ تھا کہ سکینہ مقتل میں بابا کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ نہیں، ایسے گریہ نہیں کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ ارباب ازا، ذرا اپنی آوازوں کو آزاد تو کرو، اس لیے کہ گھٹ گھٹ کے رونا تو اس بی بی کا مقدر تھا۔ یہ تو رونا چاہتی تھی، اسے رونے نہ دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جناب مختار نے جب قیام کیا ہے، جناب مختار نے جب قیام کیا، جناب مختار نے ہرملہ کو بلایا کا شمر کو، کہ شمر یہ بتا کہ تو نے کربلا میں ظلم کیا کیے ہیں؟ شمر کہتا مختار میری زبان کاٹ لے، مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے کیا کیا۔ مختار نے روٹی کا نہیں، شمر تجھے بتانا پڑے گا۔ کہ مختار کہتا ہوں نا کہ میری زبان کاٹ لے، مجھ سے نہ پوچھو، اس لیے کہ مختار تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مختار نے روٹی کا نہیں، تجھے بتانا پڑے گا۔ شمر کہتا ہے کہ حسین کی بیٹی مجھ سے ڈرتی بہت تھی۔ بہنوں والے بھائیوں، کیا سنا تم نے؟ آواز دیا، سکینہ مجھ سے ڈرتی بہت تھی۔ میں نے بی بی جب چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی تھی تو میں نے بی بی کو بھرپور تماچا مارا تھا۔ عباس کی بھتیجی تڑپ گئی تھی۔ کیسے بتا تو نے ظلم کیا کیا؟ شمر نے بہت سے مظالم بتائے، ایک مظالم جو اس میں سے بتایا، سنو بی بی کا تابوت آئے گا۔ شمر کہتا ہے کہ مختار، شام غریبہ کا منظر تھا، خیمے جل چکے تھے، آل محمد خاک پہ بیٹھے تھے، مجھے پتا تھا یہ بچی باپ کے سینے پہ سوتی ہے، بار بار نشیب کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ یہ باپ کو تلاش کرنے کے لیے ضرور جائے گی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ میری وجہ سے اٹھتی تو ہے مگر مجھے دیکھ کے ڈر جاتی ہے، مجھے یقین تھا کہ مقتل کی طرف جائے گا ضرور۔ میں بہانہ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تاکہ اس بچے کو یقین ہو جائے کہ میں سو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ جب میں نے آنکھیں بند کر کے بہانہ کر کے میں بیٹھ گیا، مجھے یقین تھا اب یہ نشیب کی طرف جائے گی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی کرتی کیا ہے، کہ پھر کیا ہوا کہ یہ بچی کو جب یقین ہو گیا کہ میں سو گیا تو آہستہ سے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد آہستہ آہستہ سے نشیب کی طرف جانے لگی۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلا کہ ذرا دیکھوں تو یہ بچی کرتی کیا ہے۔ ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں بی بی کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ بی بی کی چیخ نکل گئی، فرار کر کے آواز دیا، چچا عباس شمر پھر آ رہا ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ رونے والوں، بہت ستایا ہے حسین کی بیٹی کو لڑیوں نے۔ 11 محرم کو سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی تھی، بابا میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بابا مجھے یہ نہیں لے جا رہی۔ لاش سے الگ کیا، سکینہ کو لے آئے، بی بی کو اونٹ کی پل پہ جکڑ جکڑ کے باندھ دیا گیا، لے آئے زندان شام میں۔ بس مجھے جو عرض کرنا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بس 2 سے 4 منٹ کے اندر تابوت آئے گا، لیکن مجھے جو عرض کرنا آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ یہ آج سفر کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 4۔ آپ کو پتا ہے کہ 4 سفر سے پہلے، بلکہ یوں کہوں کہ سفر سے پہلے سکینہ روز بھائی سے کہتی تھی بھیا گھر کب چلیں گے، بھیا گھر کب چلیں گے، بھیا گھر کب چلیں گے۔ لیکن جب سے یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، سکینہ کہتی ہے بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے۔ ہائے کیا جواب دے اہل حرم، کیا جواب دے بھائی۔ آواز سے بھیا یہ بتاؤ بابا کب آئیں گے، بابا کی یاد آ رہی ہے۔ ایک روز سکینہ نے رونا شروع کیا، پورا دن گزر گیا روتے ہوئے، پوری رات گزر گئی روتے ہوئے، پورا دن گزر گیا روتے ہوئے، پوری رات گزر گئی روتے ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے اس روایت کے ذمہ دار شہید محسن نقوی ہیں،
وہ کہتے کہ دن پورا گزر گیا، پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا۔ سجاد نے روکے کہا بہن تو روتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اے سکینہ نہ رو، آواز ہی بھیا اتنا بتاؤ بابا کب آئیں گے؟ آواز یہ سکینہ مجھے خوف لگتا ہے تم روتی ہو۔ آواز یہ بھیا رو بھی نہ بابا کو یاد کر کے، یہ بتاؤ بابا کب آئیں گے؟ میں کتنا انتظار کرتی رہی، بابا ابھی تک نہیں آئے۔ ارباب بیضا طارق کی بی بی نے خواب میں شاید بابا کو دیکھ لیا اور رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی آیا اور آ کے کہتا ہے یہ کون بچی ہے جو زندان میں رو رہی ہے؟ اسے علیحدہ زندان میں ڈالا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سجاد کی چیخ نکل گئی۔ بی بی روتے روتے ابھی آنکھ لگی تھی کہ اس کے قریب جا کر کے کہتے سکینہ تیرے لیے حکم آ گیا۔ بی بی چونک کر کے اٹھی، آواز یہ بھیا کیا ہوا؟ کہ تجھے علیحدہ زندان میں ڈالا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سجاد سے لپٹ گئی۔ آواز یہ بھیا کیا نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے مجھے اہل حرم سے بھی الگ رہنا پڑے گا؟ ایک مرتبہ سجاد نے اپنی آغوش میں بہن کو لیا۔ عجب نہیں میں آواز دوں گا بی بی زندان کا اندھیرا ہے، اہل حرم چلے گئے، تم آج بھی اندھیرے زندان میں ہو۔ بڑی قیامت آ گئی رونے والوں۔ بی بی نے رونا شروع کیا۔ سپاہی کہتا وہ آنے والا کسے علیحدہ زندان میں ڈالا جائے گا۔ سجاد سے آواز دیا اسے علیحدہ زندان میں۔ سکینہ رو کے کہتی بھیا اگر بابا نے اسے بھی قبول کر لیا تھا تو سکینہ قبول کرنے کو تیار ہے، مگر شرط یہ ہے مجھے آپ اپنی آغوش میں لے کے چلو۔ ایک مرتبہ نشیب میں بالا والا اترنے لگے، اندھیرا بڑھتا چلا گیا۔ سکینہ بھائی سے لپٹتی چلی گئی۔ ایک اندھیری جگہ پہ آواز دیا اس بچی کو یہی اتار دو، اور جو بچی کو اتارا گیا تو سکینہ اندھیرے میں دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ آواز آتی تھی بھیا میں مر جاؤں گی۔ اب سمجھے آپ رباب جب چلی تھی زندان سے رہا ہو کے تو شام کی عورتوں سے یہی تو کہا تھا میری بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اے بی بی تیرے احترام میں اندھیرا کر دیا گیا، اس لیے کہ بے پردگی کا شکوہ تھا۔
सकीना के लहद के पास बैठे तुमने
کچھ بولو تمہیں آواز دیتی ہے پھوپھی تم نیند سے جاگو وہ کیوں کرے اس قدر خاموش بیٹے منہ سے کچھ بولو
अपने सीने से पुकारा इब्ने हैदर को, ऐ भाई आ रही हूँ ला न पाई मैं। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वल अरवाह लती हल्लत बिफनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीतु बक़ील लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरुल अहद मिन ज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व असराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मौला या मुइनद दुआफा वल फुकरा अस्सलामु अलैका शम्स शमूस व या निसन नफूस अय्युहल मदफून बिअर्द तूर या अबल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा राज़िल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर वल ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अस्सलामु अलैका या मौला या शरीकल कुरान अस्सलामु अलैका या मौला या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक वजअलना मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुंतज़मीन की जानिब से आए तमामी अजमन है मादमी का ज़ाहिरीन का मौनीन का शुक्रिया अदा किया जाता है जिसे तमाम में शरीक हुई इंशाअल्लाह आइंदा साल से बेहतर अंदाज में मासूमा बीबी का पुरसा पेश किया जाएगा। शिरकत की गुजारिश होगी दुआओं के खालिक कायनात मालिक कायनात जनाब मोहम्मद व आले मोहम्मद इस एहतमाम को कबूल फरमाए और इसमें तमाम शिरकत करने वाले तमाम मौमीन की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सेहत व सलामती के साथ आप सबको मासूम आलम 6 साल की ज़मानत में दिया जाता है। खुदा करे मासूमा के सदक़े में